أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ قسط لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں فتح مکہ کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں کچھ دنوں کے لیے قیام کرتے ہیں، یعنی وہاں ارادتاً 10 دن سے کم کا آپ کا ارادہ وہاں تھا ٹھہرنے کا، لیکن کسی بنا پر کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً 15 دن وہاں ٹھہرے، کسی نے 17 دن لکھا، کسی نے 19 دن لکھا، لیکن اس کا لب و لباب یہ ہے کہ آپ 10 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرے۔ لیکن مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نماز قصر ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقہ کے اعتبار سے 10 دن سے کم اگر قصر ہے تو 10 دن سے کم کا قصد اگر کیا جاتا ہے، چاہے بعد میں وہ بڑھ جائے، تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے وہ قصر نماز ادا کی جائے گی۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ پہلے ارادہ 10 دن سے کم تھا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 15 یا 17 دن ہو گیا، اس لیے آپ جو ہیں وہ نماز قصر ادا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ نے تمام دوسرے قبائل کی طرف تبلیغ کے لیے ایک مہم آپ نے چلائی، جس میں اپنے کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، توحید بتانے کے لیے، توحید کا بول والا ہر طرف ہو جائے، ہر قبیلے میں پہنچ جائے، اس لیے آپ نے الگ الگ لوگوں کو روانہ کیا کہ تم جا کر تبلیغ میں توحید کا پرچم وہاں جا کر لہراؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خاص طور سے ان کو تنبیہ دے دی تھی کہ دیکھو، وہاں جنگ نہیں ہونا چاہیے، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، صرف تم تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہو، صرف توحید کا پرچم لہرانے کے لیے جا رہے ہو، اس لیے توحید کی ہی بات ہونی چاہیے، اسلام کی ہی بات ہونی چاہیے، اور کسی طریقے کا کوئی لڑائی جھگڑا جنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہوا بھی، سب نے یہ کیا کہ وہ توحید کا پرچم لہرانے کے لیے ہر طرف پہنچے اور اپنے اس کام میں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن اس میں ایک شخص جنہیں جو ہے خالد بن ولید جو تھے، وہ جب گئے جس علاقے کی طرف توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، توحید کی بات کرنے کے لیے، توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہ قبیلہ بنی مخزوم میں گئے، اور قبیلہ بنی مخزوم سے ان کی پہلے جنگ ہو چکی تھی، اور اس جنگ کے دوران ان کے چچا کو قبیلہ بنی مخزوم والوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ تو جب یہ وہاں تبلیغ کے لیے پہنچے قبیلہ بنی مخزوم میں، تو انہوں نے وہاں جنگ کرنا شروع کر دی اور باقاعدہ طور پر لوگوں کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اسیر بھی کیا، اور اسیر کر کے جسے لے کر آئے اس کا بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے خدا کو گواہ بنا کے یہ کہا کہ پروردگار، میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں خالد کے فعل سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اور بلا کر کافی مقدار میں انہیں سونا دیا، اور سونا دینے کے بعد کہا کہ تم وہاں جاؤ، اور جانے کے بعد ان کا خوبہا دو، اور خوبہا دے کر ان لوگوں کو راضی کرو جن کے یہاں لوگوں کا قتل ہوا ہے، جن کا قتل خالد بن ولید نے کیا ہے۔ یہ اعلام الورا صفحہ 119 پر
بیان کرتے ہیں تاریخ داں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے منع کر دیا تھا کہ کسی طریقے کا ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کوئی جنگ نہیں ہونا چاہیے، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول کی بات کو نہ مانتے ہوئے اور جنگ کر لی انہوں نے۔ لوگوں کے سامنے یہ ان کا فعل لوگوں کے سامنے تھا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وہی خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل سے ناراض تھے اور ان کے عمل سے اس طریقے سے بیزار تھے کہ انہوں نے خدا کو گواہ بنا کر یہ بات کہی کہ ہم خالد بن ولید کے عمل سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد اگر مسلمان ان کو بناتا ہے، ان کو کوئی عہدہ دیتا ہے اور جنگ کے لیے بھیجتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ان کو ناراض کر کے انہیں بنا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو اس میں جہاد کا کہیں بھی جز نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ ملک کو اور بڑھایا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں ہی تھے اور فتح مکہ کی وجہ سے تمام قبیلے اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے، اور وہ جو قبائل دور دور کے تھے وہ بھی جو درجو آ کر انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ جسے قبیلہ حوازن کہتے ہیں یہ نہیں آتا، اور یہ کافی جنگجو قبیلہ تھا، جنگ کرنے میں کافی آگے تھا، بہت بہادر قبیلہ تھا، اور یہ مکے سے طائف کی طرف جب جاتے ہیں تو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام آتا ہے حنین میں یہ قبیلے والے رہتے تھے، اور وہیں پر یہ جنگ ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام غزوہ حنین پڑ گیا۔ اور اسے چونکہ یہ قبیلہ جو تھا حوازن کا تھا تو اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہوئی تھی وہ حوازن کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد تیاریاں کرنے لگے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ فتح مکہ ہو چکے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور وہ ادھر سے اگر گزرتے ہیں تو ان کے اوپر ایسا شدید حملہ کیا جائے کہ مسلمان زیر ہو جائیں۔ تو انہوں نے بہت پوری طریقے سے تیاری کر کے اور حنین کے میدان میں یہ آ گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب یہ خبر لگی تو آپ نے ایک شخص کو جو کہ صحابی بھی تھا اور صحابی کا بیٹا بھی تھا، جسے تاریخ نے نام بتایا عبداللہ بن ابی حضرت، انہیں بھیجا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعی معاملہ کیا ہے، یہ لوگوں کی تیاری ہے جنگ کرنے کی کہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا تو اور اس کے بعد یہ انہیں پتہ چلا کہ وہاں باقاعدہ طور پر مورچے بندی ہو چکی تھی، اور جو وہاں کا سب سے دلیر انسان تھا وہ قبیلے کو لے کر، قبیلے بنی مالک بن عوف اس کا نام بتاتے ہیں، تاریخ نے اسے مالک بن عوف بتایا، اور وہ قیادت کر رہا تھا، اور تمام فوج کو اور قبیلہ حوازن کے لوگوں کو اور قبیلہ قیس کے لوگوں کو لے کر وہ وہاں جمع ہوا، اور اس کے بعد وہاں اپنے فوج کے لوگوں کو وہ حوصلہ دلا رہا تھا، اور اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ ہم وہ ہیں کہ وہ قبیلے ہیں جو کہ عرب میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم اتنے بہادر قبیلوں میں سے ایک ہیں، اور ہماری اب تک جن سے جنگ ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ جنگجو نہیں تھے کہ جن سے ہماری جنگ ہوئی ہے، لیکن آج
جو جنگ ہماری ہونے جا رہی ہے تو اس طریقے سے تیار ہو جاؤ کہ اپنی نیام کو تم لوگ توڑ ڈالو، اور توڑنے کے بعد پوری طریقے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایسا حملہ کرو کہ اسلام اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے اور ہم مسلمانوں کو ہرا دیں۔ اس طریقے سے وہ تقریر کر رہے تھے۔ اب جب یہ عبداللہ بن ابی حضرت وہاں سے یہ بات سن کر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری تفصیل بیان کی۔ اب جب آپ سے یہ تفصیل بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو سپاہی ہیں یا ہمارے مسلمان جو ہیں ان کا حوصلہ کہیں پست نہ ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ حوصلہ پست نہ ہونے پائے، تو انہوں نے اپنی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، یہ جو عبداللہ کہہ رہے ہیں ان کی بات پر دھیان نہیں دیجیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کافی ناراض ہوئے اور حضرت نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا ابن ابی حضرت اپنے قول میں بالکل سچا ہے، یعنی وہ بات صحیح سمجھ رہے تو واقعی وہ بات سچ نکلی کہ وہ پوری طریقے سے، اور یہ بات اعلام الورا صفحہ 120 پر جو ہے مورخ نے رقم کی ہے۔ اب یہ جو مقام تھا جہاں پر یہ تیاری ہو گئی تھی، یعنی حنین کا مقام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے پوری تیاری کے ساتھ آپ چلے، کیونکہ آپ کو خبر مل چکی تھی کہ وہ مورچہ بندی تک کر چکے ہیں وہ لوگ، اس لیے آپ پوری تیاری سے یہیں مکے سے ہی روانہ جب ہوئے ہیں طائف کی طرف، تو مکے اور طائف کے درمیان وہ حنین کا مقام آتا ہے، جہاں پر اب یہ جو حنین کا مقام ہے یہ ایسے مقام پر ہے کہ دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، اس پہاڑیوں کے درمیان سے وہ راستہ جاتا ہے، وہ راستہ بھی کافی نشیب کی طرف جاتا ہے، اور اس نشیب کی طرف جب یہ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کے مخبروں نے ان کو مقابل میں جو لوگ ہیں ان کو مشرکین کو یہ خبر دے دی کہ رسول کا لشکر آ گیا، مسلمان آ گئے ہیں، اس لیے وہ جو ہیں پوری طریقے سے تیار ہو اس پہاڑیوں میں چھپ گئے تھے، اور ادھر رسول جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، رسول کی فوج آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ اب یہ جو فوج رسول کے پاس تھی تو وہ 10,000 فوج لے کر مدینے سے مکے کی طرف آئے تھے، جب فتح مکہ کے لیے آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10,000 تو وہ لوگ تھے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں اسلام میں شامل ہوئے، یا پھر ان کے ماتحت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بھی جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، چل رہے تھے ساتھ ساتھ، تو تقریباً 2,000 یہ تھے، تو 12,000 کا لشکر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب اس لشکر کو دیکھا تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اور اسی میں ایک صحابہ نے، جبکہ تاریخ ان کا نام بتاتی ہے، حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ آج ہماری تعداد اتنی ہے کہ ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے، اور اس کے علاوہ لیکن دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ قال ابو بکر، یہ کہتے ہیں ابن سعد کہتے ہیں قال ابو بکر لا تغلب اليوم من قبلک، یعنی کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب آج قلت تعداد سے ہم مغلوب نہ ہوں گے، اور بعض نے اس اختلاف قرار دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تھے یا کوئی اور تھا، لیکن اس طریقے سے ابن صاحب تو یہی لکھتے ہیں، اور انہوں نے اعلام الورا میں صفحہ 120 پر یہ بات رقم کی ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، کیونکہ جو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ فتح تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے اسے فتح دے۔ ہم جب کم تعداد میں تھے تب بھی ہم فاتح ہوئے، جب بڑی تعداد میں ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم فاتح ہوں، اور یہی بات آگے بڑھ کے قرآن مجید نے پھر کہی۔ قرآن مجید کی سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیت 25 یہ بتاتی ہے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا دوسرے ہی دن جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ آیت کہتی ہے، آیت نمبر 25، اور حنین کے موقع کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا،
کیونکہ یہ مغرورانہ وہ بات تھی کہ ہم تعداد میں سے کہ اب ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، یہ بات خدا کو بری لگی۔ تو یہ آیت آتی ہے، اور حنین کے موقع پر یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر فرار اختیار کیا۔ یہ پوری طریقے سے یہ بات ہوئی کہ واقعی وہ چونکہ قرآن کی آیت آ گئی اور وہی ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگتے، کیونکہ جب یہ اس درمیان سے گزرنے لگے، اور اس بات کی پوری منظر کشی جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کی ہے کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے جب ہماری فوج جانے لگی تو یہ لوگ مخبروں نے ان کو خبر دے دی، اور یہ لوگ مسلح ہو کر اپنے ہاتھوں میں نیزہ، تلوار اور گرز آہنی لیے ہوئے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اسلامی فوج کے لوگوں کا قدم اکھڑ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ پوری اسلامی فوج فرار ہو کرتی ہے۔ صرف چند لوگ، جسے انہوں نے صرف 9 آدمی بتائے ہیں، وہ بھی بنی ہاشم کے تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پر آپ سوار تھے، جس خچر پہ آپ سوار تھے، اسے گھیر کر رکھے ہوئے تھے اور ان کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اس میں انہوں نے نام بھی بتایا کہ یہ جو 9 افراد تھے، یہ پورے 9 افراد سب کے سب بنی ہاشم تھے، جو رسول اکرم کو گھیرا کیے ہوئے اور ان کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اس میں علامہ ابن قیم جوزیہ نے بھی لکھا ہے کہ مہاجرین میں سے صرف حضرت ابوبکر و حضرت عمر اس مارکے میں رکے رہے تھے، اور پیغمبر خدا کے عزیز حضرت علی علیہ السلام اور عباس اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب وغیرہ۔ زاد العاد ابن قیم صفحہ 86، اس پر انہوں نے لکھا کہ چند 2-3 افراد کا نام اور بھی انہوں نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں، بعض مورخین نے اس موقع پر منظر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب خاص رسول خدا کے آگے تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے، عباس بن عبد المطلب آپ کے مرکب کی نیام پکڑے تھے، اور فضل بن عباس دائنی طرف اور مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب بائیں طرف تھے۔ یہ الامام علی الشیخ جواد مفتیہ صفحہ 123 پر اس طریقے سے پوری منظر کشی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تمام حضرات تو وہاں سے فرار کر گئے تھے، تمام مسلمان فرار کر گئے تھے، بس چند لوگ یہ 9 حضرات ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی غضب نہ پہنچنے پائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو فرار اختیار کر کے لوگ گئے ہوئے تھے، اس میں جو پھر جنگ کا ماحول تو ایک دم بدل گیا، کیونکہ مسلمان فرار کر چکے تھے، لیکن پھر وہی چیز آئی کہ وہی شخص آگے بڑھتا ہے جو ہر مارکے میں آگے آیا، جس نے ہر مارکے کو سر کیا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو، ہر مارکے کو جس نے فتح کیا وہی آگے آتا ہے۔ کون؟ وہی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ آگے آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک اور انصار کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یہ اس طرف بڑھتے ہیں جسے اس طریقے سے رقم کیا ہے انہی ابن قیم جوزیہ نے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ آگے لکھتے ہیں کہ قبیلہ حوازن کا ایک شخص اپنے سرخ رنگ کے اونٹ پر قبیلہ حوازن کے آگے تھا، اس کے ساتھ میں سیاہ جھنڈا تھا ایک بڑے لمبے نیزے کے سرے پر، اور حوازن کی فوج اس کے پیچھے تھی۔ جب فوج کا ایک دستہ اس کے قریب پہنچتا تھا وہ اپنے نیزے کو جھکا دیتا تھا، اور جب یہ دستہ آگے بڑھ جاتا تھا تو وہ نیزے کو پیچھے کر لیتا تھا۔ اس دوران علی بن ابی طالب علیہ السلام اور انصار میں سے ایک بہادر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی نے بڑھ کر اس کے دونوں پیروں پر تلوار لگائی تو وہ اپنے کولہوں کے بل گر گیا۔
انصاری نے چھلانگ لگا کر خود اس شخص پر تلوار لگائی جس نے اس کے پیر کو قطع کر دیا۔ آدھی پنڈلی تک وہ اپنے پیر پر گھسٹ کر چلنے لگا اور لوگ ادھر کے اسے اٹھا لے گئے۔ فرار شدہ آدمی اب یہاں پر دیکھیے یہ فرار شدہ آدمی ابھی واپس نہیں آئے تھے تو بخدا کہ انہیں دشمنوں کے قیدی رسول خدا کے سامنے صاف نظر آئے۔ زاد المعاد صفحہ 186 پر زاد المعاد میں یہ لکھا گیا ہے 1870 عیسوی میں تاریخ طبری صفحہ 1662۔ طبری میں بھی یہ لکھا ہوا، زاد المعاد میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے یعنی کہ جب جو فرار شدہ لوگ تھے وہ جو لوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے تب تک یہ دیکھا کہ جنگ سر ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے وہ فتح جو ہاری ہوئی جنگ تھی وہ فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، اور دشمن قیدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیدی بنے ہوئے کھڑے تھے۔ اب اندازہ لگائی کہ جو بھاگنے والے، اب اس میں جو ہے غور و فکر کرنے کے جو لمحہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 10,000 کا فوج تو تھا ہی مسلمانوں کا، لیکن جو یہ 2,000 کا فوج بڑا جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، کچھ مجبوری کے بنا پر ہوئے تھے اور کچھ واقعی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں تو وہ بغض اسلام جو ہے وہ تو موجود تھا، اور یہی وہ موقع انہوں نے پایا کہ جو انہوں نے فرار اختیار کی، اور پوری ایک طریقے سے ایسی بھگدڑ مچی یہ ان کے فرار ہونے کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ بھی آگے بتاتی ہے کہ بعض اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مورخین کا تو بیان ہے کہ اس شکست کی بہت بڑا ذمہ دار یہی لوگ تھے، کیونکہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ ابو سفیان جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے آگے تھا، اور اسی نے سب سے پہلے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ جب وہ بھاگنا شروع کرتا ہے تو اب پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ کہاں 12,000 لوگوں میں سے جب 2,000 لوگ بھاگنا شروع کریں گے تو پھر وہ 10,000 بھی نہیں بچے، اور دوسری طرف سے تیر اس طریقے سے چلنے لگے، پہاڑوں کے اوپر سے تبر چلنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمن جو ہے ایک بیگ ان کے سامنے آ گئے، تو پھر ان لوگوں کے پیر جم نہیں سکے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ جہاں پر 12,000 لوگوں کی بھگدڑ ہو وہ کس طریقے کی بھگدڑ ہوگی، اور وہ بھاگ کر کس طریقے سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ رہے تھے۔ اور اس میں آخر میں اسی مورخ نے لکھا ہے کہ وہ لکھاتے ہیں کہ اس نے مشرکین کے جان توڑ حملے کے ساتھ فوراً ہی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ فرار اختیار کی، جس کے بعد مڈ بھیڑ یا دھسانی مزاج کی وجہ سے پوری جماعت کے قدم اکھڑ گئے، اور اس شکست سے خوش ہو کر ابو سفیان چیخ اٹھا اور اس نے کہا کہ بس اب سمندر کے ادھر ان کی پسپائی رک نہیں سکتی۔ یہ بات اس نے کہی کہ سمندر کے سے یہ الامام علی طبع بیروت صفحہ 122 میں لکھی ہے، اور اسی کو کچھ مورخین نے اس جملے کے ساتھ کہ اب سمندر کے آگے ادھر ان کی کافر نہیں رک سکتے صراحت کی ہے کہ اب تک اس کی ترکش میں ازلام یعنی وہ پاسا جو زمانے شرک کی یادگار تھے موجود تھے۔ تاریخ طبری صفحہ 1661۔ تاریخ طبری بھی یہ بتاتی ہے کہ ان کی ترکش میں وہ پاسا موجود تھا جو زمانے شرک کا وہ پاسا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے صفوان بن امیہ کے سوتیلے بھائی کلدہ نے کہا بس آج کا جادو ختم ہو گیا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس پر صفوان نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ارے یہ کیا کفر کا جملہ کہتا ہے، بلکہ قبیلہ وادی عصیبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے کہا ارے خاموش رہ، خدا تیرا منہ توڑے، بخدا قریش کا ایک آدمی میرا سرپرست بنے، اس سے بہتر ہے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میرا مالک و سرپرست بنے۔ طبری 1661 کامل جلد 2 صفحہ 263۔ اس طریقے سے ان کے اندر چھپے ہوئے جو منافقت تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ ان کو کتنی خوشی ہوئی جب
یہ اسلام کی شکست ہو رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جو گھر کے لوگ تھے، یعنی کہ بنی ہاشم کے لوگ تھے، ان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے اور وہ خچر پہ سوار تھے۔ اسی خچر پر انہوں نے اپنے رکاب میں پیر رکھے ہوئے اس خچر پر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکاب میں پیر رکھ کر زور دے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مخاطب ہوتے ہیں، جو لوگ فرار کر کے جا رہے ہیں ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور ان کو حوالہ دلاتے ہیں اس بات کا جو صلح حدیبیہ میں بیعت لی گئی تھی، اس بیعت کا حوالہ دے کر آواز دیتے ہیں کہ تم کیوں فرار اختیار کر رہے ہو؟ تم نے تو صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے انصار کو بھی انہوں نے دیا، جس میں خاص طور سے خزرج والوں کو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیوں جو ہے فرار اختیار کر رہے ہو اور تم واپس آؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ شعر و شاعری نہیں کی، لیکن اس دن ان کے زبان سے ایک شعر نکلا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی رکاب میں پیر رکھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ اور اسی وقت جناب عباس علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں تمہاری آواز بہت بلند ہے، تم آواز لگا کے بلاؤ کہ جو بھاگے ہوئے فراری لوگ مسلمان ہیں وہ واپس آئیں۔ انہوں نے اپنی آواز لگائی اور جو بھاگے ہوئے مسلمان تھے وہ واپس آنے لگے۔ لیکن بات اس میں ہے کہ تاریخ میں تو یہ نہیں لکھا ہے، لیکن رسول کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر بھی رسول کے اوپر لوگوں نے اسی طریقے سے شک کیا جس طریقے سے صلح حدیبیہ میں شک کیا تھا۔ تبھی تو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، نہیں تو رسول کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اور میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ کہنا رسول کا خود یہ بتاتا ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ میں رسول کے اوپر شک کیا گیا تھا، ویسے ہی غزوہ حنین میں بھی رسول کے اوپر شک کیا گیا۔ اور یہ غزوہ حنین چل رہا ہے، جنگ مارکے کی ہو رہی تھی، اور اسی بیچ ایک مومنہ تھی جس کا جو وہاں پر آئی ہوئی تھی، سلیم بنت ملحان اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اور اس کے شتر کو وہ خود جو ہے کنٹرول میں کیے ہوئے تھی، اور وہ ایک کٹار رکھے ہوئے تھی اور ایک خنجر اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ اسی بیچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرتے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا اے سلیم تم یہاں کیسے موجود ہو؟ بس اس پر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو مشرکین سے جنگ کیجئے، بس آپ مجھے اجازت دے دیے کہ میں اپنے اس خنجر سے جو فرار اختیار کیا ہے جن مسلمانوں نے اس کو قتل کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے اسے جانے دو، اللہ ان سے خود سمجھے گا۔ یہ کہہ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ نہیں تم مسلمانوں کا قتل نہیں کر سکتی ہو، بلکہ یہ کہا کہ ارے جانے دو، یہ فرار جو ہو گئے ہیں ہونے دو، اللہ خود ان سے انتقام لے لے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ حنین کی جنگ حنین ہو رہی تھی، اور اس میں آگے وہی ہوا، نتیجہ تو وہی نکلا جس کا قرآن نے خود اشارہ کیا کہ وہی ہاری ہوئی جنگ پھر وہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے سکون و اطمینان اتارا اپنے پیغمبروں اور سچے مسلمانوں پر، اور وہ فوجیں اتاری جنہیں تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس طرح یہ دوسرا موقع ہے کہ ایک تو فوج اس وقت آئی تھی جب کہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور ایک فوج ملائکہ کی فوج، ایسی فوج اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی فوج یہاں پر آئی حنین کے موقع پر، کیونکہ لیکن جو بدر میں فوج آئی تھی وہاں پر فوجیوں نے جو ملائکہ آئے تھے فوج کے طور پر انہوں نے جنگ بھی کی تھی، لیکن حنین میں صرف مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے یہ فوج آئی تھی، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین پسپا ہوئے اور وہ شکست کھا کر، اور وہاں پر جو ہے اور مالی نقصان بھی اور جان کا بھی نقصان
مشرکین کا ہی زیادہ ہوا، یعنی وہ 70 سے زیادہ مشرکین اس جنگ میں ہلاک ہوئے، اور جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 4 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد اچھا خاصا مال غنیمت وہ ہاتھ آیا، جس میں ایک روایت کے اعتبار سے 4000 قیدی اور 12000 اونٹ اور اس کے علاوہ بے شمار نقد و جنس مسلمانوں کو ہاتھ آئی۔ لیکن دوسری روایت یہ کہتی ہے، ایک بات مورخین کہتے ہیں کہ اموال غنیمت کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے، اس طرح سے کہ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور تقریباً 1 من چاندی اس جنگ میں میسر ہوئی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوتی ہے، اور حنین کی فتح حاصل کر کے مسلمان وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔